روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ خاص لوگ ہیں حضور کے جو درود پڑھیں۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، آداب درود میں یہ ہے کہ درود پڑھو تو کبھی یہ مت سوچنا کہ میں احسان کر رہا ہوں معاذ اللہ حضور پہ، استغفر اللہ۔ اس نیت سے بھی درود مت پڑھنا کہ حضور دیدار کرائیں، نہیں، درود پڑھنے کی ایک ہی نیت ہو، اللہ کا حکم ہے، حضور علیہ السلام کا حق ہے مجھ پہ کہ میں ان کی تعظیم میں درود پڑھوں۔ نہ زیارت کی نیت، نہ مقبولیت کی نیت، نہ کوئی مفاد، صرف حضور کی تعظیم، ان کا حق ہے ہم ان پہ درود پڑھیں۔ ارے درود پڑھتے پڑھتے زبان گھس جائے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہماری اوقات اور ہمارا منہ، ہم حضور پہ درود، یہ تو احسان ہے ان کا، جس پر کرم کرتے ہیں اسی کو درود پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ ارے جب غوث پاک کا فرمان ہے، جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، جب پوتے کا نام چاہے بغیر زبان پر نہیں آتا تو نانا کا نام کیسے زبان پہ آ سکتا؟ جو درود پڑھتے ہیں حضور کے چاہے سے پڑھو۔ اور پھر جب کوئی درود پڑھتا ہے تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو درود پڑھتا ہے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام دونوں فرشتہ میرے سامنے لا کے پیش کرتا، حضور امین القادری ابن یاسین علی نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اندازہ فرمائیں، نام باپ کے نام، لوگ نام کے لیے اتنا لڑتے ہیں، ارے گنبد خضرا میں اپنا نام حضور کے سامنے لیا جا رہا ہے، درود تو پڑھو۔ درود سے کبھی غافل مت ہوا کر، درود پڑھو، بہت پڑھو، کثرت سے پڑھو، ہاتھ میں تسبیح رکھ لو، شرماؤ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں درود پڑھو گے تو بک بک سے محفوظ بھی رہو گے، اور دنیا میں پہلی اور آخری بار آیا ہو، مرنے کے بعد دوبارہ پھر یہ سب موقع نہیں ملنا، جب تک زندہ ہے بس تبھی تک درود پڑھتے رہو۔ فرائض اور واجبات کی بات، درود پڑھتے رہو۔ آقا فرماتے ہیں اللہ غم دور کر دے گا، سب تکلیفیں دور کر دے گا، سب ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے۔ وہ غریب تھا آدمی، سنگ تراش، پتھر تراشتا تھا، لیکن وہ پوری دلائل الخیرات شریف کا حافظ تھا، پوری یاد کر رکھی تھی اس نے دلائل الخیرات شریف۔ اور جب بھی وہ پتھر تراشنے کے لیے کام شروع کرتا تو کام بعد میں شروع کرتا، پہلے وہ پوری دلائل الخیرات کا ایک باب، دلائل الخیرات کے تقریباً 8 باب ہے، پیر سے لے کر پیر تک 8 باب، تو وہ ایک باب پڑھ لیتا، اور بعض لوگوں کے نزدیک 7 ہی ہے، بہرحال وہ جو 7 اس لیے ہے کہ وہ 8ویں کو بھی ڈیوائیڈ کر کے اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ہو سکے تو اس کو پڑھیے، 10 منٹ لگتے ہیں ایک باب پڑھنے میں، 10 منٹ، مزہ آئے گا آپ کو۔ اور جب آپ پڑھنے کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر کبھی 7 منٹ میں بھی پورا ہو جائے گا، کبھی 5 منٹ میں بھی پورا ہو جائے گا۔ پڑھیے اس کو دلائل الخیرات، کسی صاحب اجازت سے اجازت لے لیجئے اور پڑھیے اس کو۔ اور بلکہ درود شریف کی برکت یہ ہے، اگر کبھی کامل پیر نہ ملے تو جو کثرت سے درود پڑھتا ہے حضور ڈائریکٹ اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ یہ درود شریف کی برکت، درود شریف کو سمجھا کیا لوگوں، اسی لیے نا میں نے بہت بڑا، میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا کہ میں گلبرگہ شریف کئی مرتبہ آیا الحمدللہ، لیکن حجرہ درود کی کارکردگی سن کر 7 کروڑ بار درود شریف، 7 کروڑ بار درود شریف۔ اور ایک بات مشکات شریف کی حدیث ہے، جس کام کی بنیاد جو بندہ رکھتا ہے جب تک وہ کام موجود رہتا ہے، بنیاد رکھنے والے کو اس کا صلہ ملتا رہتا ہے۔ ہو سکے تو یہ بنیاد آپ بھی رکھ دو اپنے گھر میں کہ روزانہ سب گھر والے بیٹھ کر کے کم سے کم 1000 بار درود شریف پڑھیں، معمول بنا۔ نہیں روزانہ بیٹھتے، دوشنبہ کو بیٹھو، پیر کو بیٹھو، جمعرات کو بیٹھو، لیکن بیٹھو اور خود بھی انفرادی طور پہ پڑھتے رہو۔ 7 کروڑ درود کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ بڑی بڑی نعمت ہے۔ اس کی عادت تھی، وہ کام کی آغاز سے پہلے، سنگ تراشی سے پہلے درود پڑھتا تھا، درود پڑھتا۔ اور درود کی خصوصیت ہے جب درود پڑھو تو دل میں حضور کا عشق پیدا ہو، یہ بھی عشق رسول پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ درود شریف ہے۔ درود پڑھو گے تو عشق پیدا ہوگا، باوضو پڑھو گے تو اور برکت ہوگی۔ وہ غریب تھا، آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے آنا جانا، اس دور میں بہت آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا، آج سب جانے۔ لیکن ایک بات کہوں، حضور کے یہاں جاتے ہیں، زیادہ جا رہے ہیں، مگر جانے والوں کو اہمیت نہیں ہے آج۔